اس سے قبل کی آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا ذکر کیا کہ کفار مشرکین آخرت میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، اپنے آپسی تعلقات کا انکار کریں گے، ایک دوسروں پر لعنت بھیجیں گے، جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس بات کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کے دعوت پر لوط علیہ السلام نے لبیک کہا، ہجرت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اور ہم نے انہیں عطا کی، انہیں دیا، اسحاق اور یعقوب۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور نبوت اور کتاب کا سلسلہ ان کی ذریت میں جاری کیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ان کی نیکیوں کا ہم نے انہیں دنیا میں بدلہ عطا کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو نبوت کے لیے چنا گیا اس بات کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں مبعوث کیے، انہی کی اولادوں میں مبعوث کیے، انہی کی اولادوں میں بھیجے۔ جملہ انبیاء اکرام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف، اور انہی کے نسل میں اللہ رب العالمین نے رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں رکھا، اور اس طرح سے ان کے بعد آنے والے جملہ نبی سب انہی کی ضرورت میں رہے۔ حدیث معراج میں یہی وجہ ہے کہ جب اس کو ہم پڑھیں گے اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت آسمان کا سفر کر رہے تھے تو ہر آسمان میں 1 2 4 اس طرح کر کے انبیاء اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے تھے، اور سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں یہ جملہ کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ایک صالح نبی کی اور ایک صالح بھائی کی۔ لیکن 2 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بات تھوڑی بدل دی۔ مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ایک صالح نبی کی اور صالح بیٹے کی۔ یہ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے پورے مسلمانوں کا باپ کہا، قرآن مجید میں ان کی عزت اور ان کی تکریم کرتے ہوئے کہا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد تمہارے ابو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور یہ اونچا مقام عطا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، یہاں یہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اسحاق بیٹے کے طور پر، وَيَعْقُوبَ یعقوب علیہ السلام پوتے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور نبوت و کتاب کا سلسلہ ان کی ذریت میں جاری رکھا۔
وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ان کے نیکیوں کا اللہ نے انہیں دنیا میں بدلہ بھی دیا، اور آخرت کے بارے میں کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے، نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب لوط نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا انکم لتأتون الفاحشۃ، یقیناً تم ایک ایسے گندے کام کو کر رہے ہو، ایک ایسی برائی میں مبتلا ہو، ایک ایسا فحش عمل تم انجام دے رہے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، افسوس تو یہ ہے کہ اس طرح کی گندگی تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم سے پہلے کسی کی زندگی میں ایسی گندگی نہیں پائی گئی۔ تو یہ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم جو گندگی کر رہے ہو تم ہی اس کے ایجاد کرنے والے ہو، تم سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسی گندگی نہ دیکھی ہے نہ اس پر کبھی عمل کیا ہے، تم ایک نئے گناہ کو ایجاد کر رہے ہو، اس کی شروعات کر رہے ہو، فطرت الہی سے بالکل برعکس، فطرت الہی سے بالکل برعکس تمہاری زندگی جا رہی ہے، قانون الہی کے بالکل خلاف۔ دیکھیے کتنی تعجب کی بات ہے، ہمارے یہاں جب بچے سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس میں یہ پڑھتے ہیں کہ میگنیٹ میں ایک ہوتا ہے، دو حصے ہوتے ہیں، دو منہ ہوتا ہے، ایک منہ کو مائنس اور ایک کو پلس کہا جاتا ہے۔ جب بھی میگنیٹ کو آپ پلس پلس ساتھ میں لائیے گا اس کے اندر ڈیفنس کی کیپیسٹی پیدا ہوگی، وہ ڈھکے لے گا، ٹچ نہیں ہوگا، اور مائنس پلس جو ہوگا وہ چپکے گا۔ یہ میگنیٹ کے اندر بھی یہ چیز پایا جاتا ہے کہ ایک جیسی چیزیں چپکتی نہیں ہیں، دور ہوتی ہیں۔ اس کمبخت قوم کے اندر یہ تھی کہ یہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کر دیتے ہیں، یہ پورا قانون کا الٹا سسٹم، یعنی یوں سمجھیے جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا اور دن ہوگی تو رات نہیں ہوگا، لیکن اس نے پورے قانون کی مخالفت کر دی، کہا کہ ہم سورج اور رات دونوں اکٹھا کر دیں گے، مردوں سے خواہش کی تکمیل۔ آج دنیا میں لوگ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ مصیبتیں دنیا بھر میں پھیلی، ہندوستان میں سب سے پہلے پارلیمنٹ میں 2013 میں اس پر بات کی گئی تھی، اس سے پہلے بات ہوئی نہیں تھی، اس کے بعد تو ابھی خیر سپریم کورٹ نے بھی ہندوستان میں اس کو الاؤ کر دیا۔ دلیل یہ دی کہ جب دو انسان کوئی کام کرے اور دونوں اس بات پر راضی ہوں تو یہ انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، اس سے کسی تھرڈ پرسن کو اگر تکلیف نہ ہو تو پھر اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک وکیل تھا، مجھ سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر یہ قانون ہے تو ذرا مجھے بتاؤ سوسائڈ کرنا پھر کیوں جرم ہے؟ جو سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اس سے کسی دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ یہ بھی اس کی فنڈامنٹل رائٹ ہونی چاہیے۔ تو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کوئی جائے سپریم کورٹ کے ججوں کو سمجھائے کہ سوسائڈ کرنا بھی تب وہ انسان کی فنڈامنٹل رائٹ ہونی چاہیے۔ تو بولے کہ ہاں ابھی جب جائیں گے تو اپنے کلیگ سے اس پر ڈسکس کریں گے، جا تم ڈسکس کرتے رہو، فالتو بات لے کے آگے ہو پوچھنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ تم ایسی گندگی میں پڑے ہو جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی یہ گندگی دیکھی نہیں تھی، تم ایک نئے گناہ کے طریقے کو شروع کر رہے ہو، ایجاد کو انوینٹ کر رہے ہو۔ پھر آگے مزید باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔